اللہ اکبر، خلیفہ بننے کے باوجود بھی دیکھیے معاشرے کی اصلاح وہ کس طرح کیا کرتے تھے۔ خلیفہ بنتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا بڑھیا کی خدمت دیکھیے کیسا کرتے ہیں۔ معاشرے کا وہ جائزہ لیتے تھے کہ معاشرے میں کس کی حالت کیسی ہے۔ یہاں دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا بوڑھیا کی خدمت کیسے کرتے دیکھیے کیسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہر روز صبح کے وقت، روزانہ صبح کے وقت مدینے کے مضافات میں چکر لگایا کرتے تھے۔ مدینے کے مضافات میں ایک بوڑھیا نابینا بوڑھیا کا گھر تھا، وہ اس گھر کو تشریف لے جاتے، گھر جاتے، پورے گھر کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دھوتے اور کھانا پکاتے اور خاموش واپس مدینہ چلے آ جاتے، اور اس عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون میری خدمت کر رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم ان کو شراب کی حالت میں دیکھتے ہیں تو میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں، ہم ان کو بتلائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ام الخبائث کہا، یعنی برائیوں کی جڑ کہا۔ معزز حضرات، جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے معاشرے کی جو ذمہ داری تھی، انہوں نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو مسجد تک انہوں نے محدود نہیں رکھا، صرف انہوں نے نمازیں ادا نہیں کی، بلکہ معاشرے کے اندر جو بھی نجاستیں، معاشرے کے اندر جو بھی خباثتیں، معاشرے کے اندر جو بھی خبائث ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان خبائث کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسی لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام مسجد کی محدود تک نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا خالق، مالک، مدبر ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں اور کابشوں سے الحمدللہ آج سب دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ معزز حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت تمام بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ معزز حضرات، آج کے جمعہ خطبے کے اندر جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے، آپ کے روبرو لے کر کھڑا ہوا ہوں، معاشرے کی طے اور ہماری ذمہ داریاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی روشنی میں۔ حضرات گرامی، یہ موضوع آج معاشرے میں بہت بڑے مقام رکھتا ہے، اپنی جگہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آج معاشرے کے ہم سب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑیاں پائی جاتی ہیں، بہت سی خرابیاں آج معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر جو سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے معاملے میں مجھے اور آپ کو کسی کی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ معزز حضرات، ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر نہ جانے بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم ان خرابیوں کو گننے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو قدم بہ قدم یہ خرابیاں عروج پر پہنچنے کو ملتی ہیں، کیونکہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، معاشرے کی طے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ہماری ذمہ داری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی روشنی میں اگر ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی روشنی میں اگر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر، زندگیوں کو دیکھ کر اگر ہم معاشرے کو اگر سنبھالیں گے، سدھاریں گے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے علاوہ ان کے جیسا نمونہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی ملے گا بھی نہیں، ان کے جیسا دنیا میں نمونہ مجھے اور آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انبیاء علیہم السلام کے بعد دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے، کوئی اگر بہت بہترین اگر اس دنیا میں کوئی انسان ہے تو وہ کون سی جماعت ہے؟
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت ہے۔ معزز حضرات، آج ہم معاشرے میں بہت ساری ذمہ داریوں کے ہم اہل ہیں۔ آج معاشرہ نہ جانے بہت سی خباثتیں اپنے اندر جنم لے رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں پائی جا رہی ہیں، اور سب سے جو بہت بڑی بیماری ہے وہ شراب کی بیماری ہے، جس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ بیماری اتنی عروج تک پہنچی ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ باقاعدہ ان کو دیکھے ہوں گے کہ شراب کی خباثت، شراب کی نجاست اتنی نشیلی ہوتی ہے، اتنی نشہ ہوتی ہے۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج اسلام کی اس کے اندر توہین ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں سے جو لوگ شراب پیتے ہیں، اللہ اکبر، نہ جانے وہ کہاں کہاں شراب پی کر کیسی کیسی گندی جگہوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک تو ان کی جسم سے بدبو آتی ہے، اور دوسری چیز ان کے جسم پر مکھیاں جمی ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماری، جو شراب کو ام الخبائث قرار دیا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ بیماری تیزی کے ساتھ میں اور آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں قدم بہ قدم یہ بیماری جنم لیتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ ان کو جیسے ہر دن ان کو شراب کی حالت میں دیکھتے ہیں، ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم ان کو شراب کی حالت میں دیکھتے ہیں تو میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں، ہم ان کو بتلائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ام الخبائث کہا، یعنی برائیوں کی جڑ کہا۔ معزز حضرات، جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے معاشرے کی جو ذمہ داری تھی، انہوں نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو مسجد تک انہوں نے محدود نہیں رکھا، صرف انہوں نے نمازیں ادا نہیں کی، بلکہ معاشرے کے اندر جو بھی نجاستیں ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی خباثتیں ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی خبائث ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان خبائث کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسی لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام مسجد کی محدود تک نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہر فرد کے حقوق اور ذمہ داریوں کا ادا کرنا پڑتا ہے۔ معزز حضرات، جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ آج اگر ہم اس سلسلے میں اگر بات چیت کرتے ہیں، چلیں سبحان اللہ، ہمارے سامنے بے شمار مثالیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، خلیفہ بننے کے باوجود بھی دیکھیے معاشرے کی اصلاح وہ کس طرح کیا کرتے تھے۔ خلیفہ بنتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا بڑھیا کی خدمت دیکھیں کیسا کرتے ہیں۔ معاشرے کا وہ جائزہ لیتے تھے کہ معاشرے میں کس کی حالت کیسی ہے۔ یہاں دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا بڑھیا کی خدمت کیسے کرتے دیکھیے کیسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہر روز صبح کے وقت، روزانہ صبح کے وقت مدینے کے مضافات میں چکر لگایا کرتے تھے۔ مدینے کے مضافات میں ایک بوڑھیا، نابینا بوڑھیا کا گھر تھا، وہ اس گھر کو تشریف لے جاتے، گھر جاتے، پورے گھر کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دھوتے اور کھانا پکاتے، اور خاموش واپس مدینہ چلے آ جاتے۔
اور اس عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون میری خدمت کر رہا ہے. اور جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلاں گھر کو جا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں اور خاموش لوٹ کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے نوٹ کیا. دوسرے دن وہ ان سے پہلے چلے گئے. یہ خدمت کا ان کے اندر جوش تھا، ولولہ تھی، تڑپ تھی. دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے وہ اس نابینا بوڑھی عورت کے گھر جاتے ہیں. جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ خود کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کام کر رہے ہیں یہ بہت باریک اور محبت کام ہے، میں ان سے کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا. اور اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ کے مضافات میں جو نابینا عورت کا گھر تھا وہاں جاتے، اس عورت کے گھر کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوتے اور کھانا پکاتے. کھانا پکانے کے بعد خاموش اپنے محلے کو آ جاتے، اپنے گھر کو آ جاتے. اور اس بوڑھی عورت کو، نابینا عورت کی یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون میری مدد کر رہا ہے. تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اور اس عورت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ دیکھ کر گئے تھے کہ دوسرے دن میں ان کی خدمت کروں گا، تو نابینا عورت نے کہا کہ آج جو شخص آیا تھا میری خدمت کرنے کے لیے وہ کل والا شخص نہیں تھا. اس سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس دن نہیں گئے تھے. اس دن کون گئے تھے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. لیکن انہوں نے جو خدمت کی تھی ویسی خدمت نہیں کی جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. معزز حضرات، آج ہم معاشرے کی جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کتنی بیماریاں آج مجھے اور آپ کو دیکھنے ملتی ہیں، کتنے یتیموں اور کفالتوں کو دیکھنے ملتی ہیں، کتنے بیواؤں کی زندگی مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ خلیفہ بن چکے ہیں. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو اگر ہم اس سے کام کراتے ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے جھجک محسوس کرتا ہے. کیا یہ کام میں کرنا ہے؟ میں اتنے بڑے عہدے پر پہنچ چکا ہوں، کیا یہ کام میں کرنا ہے؟ یہ معاشرے کی یہ ذمہ داری میں نبھانا ہے؟ یہ اپنے آپ پر یہ فخر محسوس کرتا ہے. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، اس واقعے سے بخوبی مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خلیفہ بن چکے ہیں. خلیفہ بننے کے باوجود ایک نابینا بوڑھی عورت کو گھر جا کر اس کے بعد کیے بغیر پورا کام کر کے اپنے گھر کو آتے ہیں. معزز حضرات، اسی طرح امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسری مثال لیجئے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثالیں دیکھیے. ایک مرتبہ وہ مدینے میں گشت کر رہے تھے. ایک خیمے سے ان کا گزر ہوتا ہے. خیمہ جانتے ہیں نا؟ ایک خیمے سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے اس خیمے کے اندر سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتے ہیں. اس خیمے کے اندر سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر جا کر دیکھتے ہیں، نتیجہ معلوم کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ رونے کے بچوں کی جو آواز آ رہی ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ریزن ہے؟ کس کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں؟ وہ جاگ کر اندر معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں. غور سے سنیے، یہ واقعے کو غور سے سنیے. اللہ اکبر. عورت پانی، بچے بھوک کی مارے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کی والدہ اس عورت جہاں اس خیمے کے اندر وہ عورت تھی پانی گرم کر رہی تھی. صرف پانی گرم کر رہی تھی کہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ وہ سو جائیں. بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کھانا پک رہا ہے وہ سو جائے. اللہ اکبر. یہ ماجرا حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا کر دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد ان کو رہا نہیں جاتا، یہ منظر ان کو دیکھا نہیں جاتا. فوراً مکہ بیت المال کو جاتے ہیں. بیت المال سے آٹا اور گھی
اور بہت ساری چیزیں لے کر وہاں سے آتے ہیں، اور ان کا خادم کہتا ہے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بوریا مجھے دیجئے، میں اس بوریا کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس وقت دیکھیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا جواب دیکھیے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کیا تو آج میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کیا تو جو آج میرا یہ سامان اٹھا رہا ہے کل قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھائے گا؟ سبحان اللہ، یہ دیکھیے علم دیکھیے کیسا تھا ان کے پاس، اور وہ آٹا اور گھی اور بوریاں لے کر اس خیمے میں جاتے ہیں، اور خیمے میں جا کر کھانا تیار کرتے ہیں، کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں اور اس عورت کو بھی کھلاتے ہیں، اور جب وہ بچے ہنستے ہیں تو اس گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ معزز حضرات، آج ہم اپنے معاشرے کا جب جائزہ لیتے ہیں کہ آج کتنے گھروں میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، کتنے گھروں میں 2 وقت کا کھانا بن رہا ہے، کتنے گھروں میں ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت کھا رہے ہیں، اور کتنے مرتبہ گھروں میں 8 دن گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ ہم آج ہمارے معاشرے میں میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان گھروں کا جائزہ لینا چاہیے جن کے گھروں میں 3 وقت کا کھانا نہیں بنتا ہے، ان کی مالی حالت کمزور ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آج ابھی 2 واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنائی، ایک پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو 2 واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتائے، یہ دونوں واقعے معاشرے کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر خلیفہ بننے کے باوجود انہوں نے یہ جھجک محسوس نہیں کی تو میں تو خلیفہ بن گیا ہوں، یہ میری ذمہ داری رہتی ہے، یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں ان کو کھلاؤں۔ نہیں، دیکھیے خلیفہ بننے کے باوجود وہ معاشرے کی کیسے اصلاح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، غور سے سنیے اس واقعے کو بھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ ایک واقعہ ہے بئر روما، ایک کنواں ہے، یہ یہودیت کی ملکیت میں تھی، یہ یہودی کی ملکیت میں تھی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیا کوئی ہے اس شخص جو اس بئر روما کو خریدے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہے کوئی اس بئر روما کو خریدنے والا، تو اس وقت سبحان اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر روما کو خریدا، اور جہاں پر پانی کی قلت تھی اور آپ نے اس بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں پر اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے، مجھے اور آپ کے نظر دوڑانی چاہیے کہ کہاں پر پانی کی قلت ہے، کہاں پر پانی میسر نہیں ہے، کہاں پر پانی کی قلت ہو رہی ہے، کہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے۔ ان محلوں اور علاقوں، ان شہروں کو جا کر مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے مدینے میں قلت تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر روما کا کنواں خریدتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ معزز حضرات، ان 3 واقعوں سے مجھے اور آپ کو الگ الگ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور چوتھا واقعہ ہے، غور سے سنیے، چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جانتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اپنے لخت جگر کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ ان کا واقعہ دیکھیے، بہت بہترین واقعہ ہے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ظاہری طور پر کرتے ہیں، اور آج ہم سب جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ نہ جانے اس نیکی میں ہماری زندگی میں ریاکاری کتنی داخل ہوئی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے دیکھیے، سبحان اللہ، یہ واقعہ دیکھیے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہ وہ ہر دن رات میں
یتیموں اور بیواؤں کے گھرانوں کو جا کر بوریاں رکھا کرتے تھے، ان کو جا کر ان کی غذا رکھا کرتے تھے، اور جن گھروں میں یہ یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں لے جا کر یہ غذا پہنچاتے تھے، یہ بیت المال سے مال لے کر جا کر پہنچاتے تھے، تو جن گھروں میں یہ مال پہنچاتے تھے جب وہ استعمال کرتے تھے ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ یہ بوریاں، یہ غذا کس نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جن گھروں کو، جن یتیم خانوں میں اور جن بیواؤں کے گھروں میں وہ کھانا پہنچایا کرتے تھے، تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج جس انسان کی وفات ہوئی ہے، جس کی شہید ہوئی ہے، یہی وہ انسان ہے جو ہمیں گھروں تک کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی نیکی جو صرف اللہ اور ان کے درمیان تھی۔ یتیموں اور بیواں اور مسکینوں کو گھروں کو کھانا پہنچاتے تھے، جب تک اس دنیا میں باحیات تھے ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ بوریاں کون لگا کر ہم نے کھلا رہا ہے۔ کیسی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کو وہ لوگ پہچان گئے کہ یہ نیکی جو تھی یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے، خدمت خلق شہرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، خدمت خلق شہرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، خدمت خلق اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم صحابہ اکرام کی جو 4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، وہ جانتے تھے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے کریں گے، اگر ہم انسانوں کے دکھاوے کے لیے کریں گے تو دنیا کے حد تک تو ہم کر لیں گے، لیکن آخرت میں ہم کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرات، آج میرے اور آپ کی زندگی میں کتنی ریاکاری پائی جا رہی ہے۔ ہر نیکی میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو دکھاوے کے لیے ہم لوگ نیکی کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے کہ وہ نیکی مجھے اور رب کے درمیان ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نیکی کرنے معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ معزز حضرات، اور ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جب ہم ذمہ داری ہم خود ہیں، تو ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں آج معاشرے میں مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بیماری ہے شراب کی بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ شراب کی بیماری ہے، جس کو پیارے نبی نے کہا، شروع کے خطبے میں نے کہا، جس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کا، یعنی برائیوں کی جڑ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ شراب اتنی خطرناک بیماری ہے، اگر انسان شراب پی لیتا ہے تو وہ کون سی حالت میں رہتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا۔ معزز حضرات، نسائی کی ایک روایت ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، پہلی امتوں میں سے ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہا، پچھلی امتوں میں سے ایک واقعہ بتلاتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ شراب کے سلسلے میں غور سے سنیے یہ حدیث۔ ایک عبادت گزار انسان، صرف عبادت گزار نہیں، تقوی والا انسان، ایک عبادت گزار انسان ایک علاقے میں رہتا تھا، ایک محلے میں رہتا تھا، ایک شہر میں رہتا تھا، تو وہاں پر ایک بدکار عورت بھی رہا کرتی تھی، وہاں پر ایک زانیہ عورت بھی رہا کرتی تھی، فحاشی عورت بھی رہا کرتی تھی، کہ جس علاقے میں ایک عبادت گزار انسان ہے اسے برائی پر میں آمدہ کیوں نہ کروں۔ اس کے اندر ایک خیال آیا، تو وہ عورت، فاحشہ عورت، زانیہ عورت، بدکار عورت ایک متقی انسان کو برائی پر آمدہ کرتی ہے، ورغلاتی ہے، پھسلاتی ہے، بلاتی ہے اور دروازوں کو بند کر دیتی ہے، گھر میں بلاتی ہے اور چاروں طرف کے دروازے بند کر دیتی ہے، اور یہ ہے متقی پرہیزگار نیکوکار انسان، یہ فاحشہ اور بدکار عورت زنا کرنے کے لیے بلاتی ہے۔ تو جب یہ متقی انسان، یہ پرہیزگار انسان اس بدکار عورت کی طرف آتے ہیں تو برائی کی طرف وہ بلاتی ہے، تو برائی کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، تو وہاں پر عورت 3 آپشن رکھتی ہے، وہاں پر عورت 3 آپشن رکھتی ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو کرنا ضروری ہے،
اب یہاں سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ دروازے تو بند ہو چکی ہیں. یہ فاحشہ بدکار زانیہ عورت نے کسی طرح ان کو پھسلا کر گھر میں بلا لیا. اب 3 آپشن رکھتی ہے. وہ 3 آپشن کیا ہے؟ غور سے سنیے. پہلی چیز وہ کہتی ہے کہ تو سب سے پہلے میرے ساتھ زنا کرنا، ایک آپشن رکھتی ہے. اور دوسرا آپشن رکھتی ہے بازو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کو قتل کرنا. اور تیسرا آپشن رکھتی ہے شراب پینا. اللہ اکبر. ایک زاہد متقی پرہیزگار انسان ایک عورت کے بلاوے پر وہ آئے جاتے ہیں گھر کو. عورت ورغلاتی ہے، پھسلاتی ہے. وہ گھر کو بلانے کے بعد آ جاتے ہیں. جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے دروازے بند کر دیتی ہے اور ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے. تو یہ عورت 3 آپشن رکھتی ہے اور یہ تینوں آپشن ایسے آپشن ہیں، اللہ اکبر، اگر ہم کرتے ہیں تو ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا، جو متقی انسان تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو 3 آپشن یہ عورت میرے سامنے رکھ رہی ہے، اب تینوں میں سے ہلکا آپشن تو یہی ہے کہ شراب کو چوائس کروں. دیکھیے یہاں شراب کی حقیقت میں آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ زنا کرنے سے بہتر، مرڈر کرنے سے بہتر میں شراب پی لوں. تو انہوں نے 3 آپشنوں میں سے ایک تیسرے آپشن کو چنا. انہوں نے شراب پی لیا. تیسرے آپشن کو انہوں نے چنا اور تیسرے آپشن کو انہوں نے مان لیا اور شراب پی لیا. یہاں پر عورت نے کتنے آپشن رکھی تھی؟ 3 آپشن رکھے تھے اور انہوں نے تیسرے کو مان لیا. یہاں پر دیکھیے، جب انہوں نے تیسرے آپشن کو مان لیا تو انہوں نے شراب پی لیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان شراب پینے کے بعد اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے. اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے. وہ کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے اسے معلوم بھی نہیں پڑتا. تو انہوں نے تیسرے آپشن کو قبول کیا، شراب پی لیا. اللہ اکبر. شراب پینے کے بعد جو عورت، اس نے پہلا آپشن زنا کا رکھا تھا، انہوں نے زنا کر لیا. وہ گناہ سے بچنے کے لیے شراب کو چوائس کیے تھے، لیکن شراب پینے کے بعد نشہ کی حالت میں جو آپشن پہلے عورت نے رکھے تھے، عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. اور جو بازو بچہ بیٹھا تھا، دوسرا آپشن رکھا تھا اس بچے کو قتل کرنا تھا، اس بچے کو بھی قتل کر دیا. یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ شراب ایک اتنی خباثت چیز ہے کہ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو ام الخبائث کہا، برائیوں کی جڑ کہا. یہاں پر عورت نے 3 آپشن رکھے تھے، انہوں نے تیسرے آپشن کو چنا. اس لیے چنا کہ یہ نارمل ہے، یہ اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں تو ان 2 بیماریوں سے تو بچ جاتا ہوں. اس ارادے سے انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن تینوں آپشن کو انہوں نے انجام دے دیا. معزز حضرات، بتانا مقصود یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے نوجوان ہیں، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شرابی کی بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں. شرابی دن بدن وہ شرابی پیتے ہیں اور اپنے گھروں میں جاتے ہیں، عورتوں کو مارتے پیٹتے ہیں، نہ جانے ایسی ویسی ان کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے ہیں. کس لیے کیا کرتے ہیں؟ کہ شراب کی اتنی نشہ ہوتی ہے کہ انسان کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا. معزز حضرات، اسی لیے جو شخص انسان پیتا ہے وہ مرڈر بھی کرتا ہے. وہ نہ جانے جو بھی خباثتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، چوری، ڈکیٹی، مرڈر جو بھی ہیں، زنا، یہ جو بھی خبائث ہیں، یہ شراب پینے والا یہ تمام بیماریوں کو انجام دیتا ہے. معزز حضرات، معاشرے میں رہتے ہوئے آج مسلمان حضرات جو بھی اس بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی سے مجھے اور آپ کے معلوم پڑ گیا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 4 مثالیں پیش کی. جب وہ عہدے پر پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے عہدے پر ہی نہیں بیٹھا بلکہ مکہ اور مدینہ کے گلیوں میں انہوں نے گشت لگایا. مکہ اور مدینہ کے گلیوں میں انہوں نے پھرا، دیکھا کہ کس کی حالت کیسی ہے، کون شراب پی رہا ہے، یہ انہوں نے جائزہ لیا. اس کے بعد انہوں نے کام کیا. معزز حضرات، اور آج ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر قدم قدم پر بہت ساری فتنوں کا
مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ معزز حضرات، اور جب معاشرے کی تشکیل کے لیے، اور دیکھیے معاشرے کی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو خود ہم صحیح ہونا چاہیے، مسجد والے صحیح ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں یہ لوگ ایک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے، تب جا کر ہم معاشرے میں کام کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں جو بھی خباثتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، معاشرے میں جو بھی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان بیماریوں کو ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ معزز حضرات، اور ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے۔ غور سے سنیے، ہر واقعے سے ایک ایک بات معلوم ہو رہی ہے مجھے اور آپ کو۔ یہاں اور ایک واقعہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے۔ مہمان آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی اس میں سے مہمان نوازی کرنے والا؟ تو غالباً اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جو ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد بچوں کے لیے کھانا میسر نہیں رہتا، کھانا تو پکواتی رہتی ہیں ان کے اہلیہ، وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جا کر کہتے ہیں کہ آج ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بیوی سے کہتے ہیں کہ جاؤ بچوں کو سلا دو، جو کھانا بن رہا ہے وہ بچوں کے لیے کھانا ہے۔ تو صاحب بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اپنے اہلیہ سے بچوں کو کیسے تو کر کے ان کو سلا دو، اب ایک مہمان تشریف لا چکے ہیں، ان کو ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی اہلیہ بچوں کو سلا دیتی ہیں، اور جو کھانا بچوں کے لیے پک رہا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہے کوئی مہمان نوازی کرنے والا؟ تو اس وقت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا کہ میں کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلا کر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اور انہوں نے اس کے بعد اپنی زندگیوں میں بہت برکتیں دیکھی۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے 5 واقعات رکھے۔ پہلا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو معاشرے میں گھروں کا جائزہ لینا چاہیے کہ گھروں کا حال، کن کن گھروں کا حال کیسا ہے۔ اور دوسرے واقعے سے مجھے اور آپ کے پیغام ملتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت لگا رہے تھے، خیمے میں سے ان کو آواز آتی ہے۔ یہ ریزن کیا تھا؟ مجھے اور آپ کو معاشرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ کن کن گھروں میں کھانا میسر نہیں ہے۔ دوسرے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بئر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کہاں پانی کی قلت پائی جا رہی ہے، کہاں پانی میسر نہیں ہے، کہاں پانی ان کے لیے مشکل بن چکا ہے، تو وہاں جا کر آپ صدقہ جاریہ کے طور پر تو اپنے کسی مرحومین کے نام سے صدقہ جاریہ کے طور پر وہاں کنواں کھودیے۔ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بئر روما کے نام سے ایک تو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور چوتھے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں اور بیواؤں کے گھر کو جا کر کھانا پہنچاتے تھے، لیکن جو کھانا کھاتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ نیکی اللہ اور ان کے درمیان تھی۔ اور آخری جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مہمان نوازی، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، تو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے اہلیہ ان کے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی مہمان نوازی کرنے والا؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو وہ گھر کو جاتے ہیں، اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ان 5 واقعات سے مجھے اور آپ کو 5 باتیں معلوم ہوتے ہیں۔ معزز حضرات، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہماری معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ جس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ قدم قدم پر ان کے روکیے اور انہیں بتائیے یہ اسلام میں حرام ہے، اور قدم قدم پہ ان کو آپ بتاتے جائیے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ سدھریں گے، ایک نہ ایک دن وہ سیدھے راہ پر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے والے اور بعد میں تمام سننے والوں کو ان کہی ہوئی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ،
اللہ جو لوگ اس وقت بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اسلام کی حالت میں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھی لوگ ہمارے بھائی لوگ جو بھی قرض کے حالت میں اے اللہ ان کے قرض کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن کے گھروں میں اب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اے اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ عطا فرمائے, ان کے اچھے رشتے جوڑے ناطے عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.